دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کے مطابق ہوتا ہے اور وہ چلہ کہلاتا ہے، یا اس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے یا دعوت دی جاتی ہے یا چلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو عام طور پر ہم ورد کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک، وہ چلے میں نہیں گنا جاتا، وہ صرف ذکر میں گنا جاتا ہے۔ اور آج میں سے تعداد تو ہوتی ہے 1.25 لاکھ یا کچھ 8 لاکھ یا 12 آپ اس کو ایک دن میں 1.25 لاکھ کر لیں، 10 لاکھ کر لیں، وہ چلے میں آئے گا ہی نہیں۔ اس کی اہمیت چلے کے لیے اہتمام ہے، ہاں اس کی اہمیت بہت ہے، اس سے روحانیت بہت پیدا ہوتی ہے، زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم جو آیا ہے وہ یہی ذکر ہے۔ ان کے بڑے سوتے جانتے ہیں، ہر وقت ذکر میں چلہ اہتمام کے ساتھ کیا چلہ اہتمام وقت مقرر کے اوپر نیچے جی وہی جگہ ہو۔ اور چلے کے لیے 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ اس کی تعداد جو ہم ذکر کریں گے کم زیادہ نہ ہو، کم زیادہ نہ ہو۔ ایک ایام کی تعداد کہ جتنے ایام میں ہم نے پڑھنا ہے اس کو، یہ تعداد مقرر کی گئی ہے۔ اور ایک وقت مقررہ۔ اچھا ٹھیک ہے، جمالی جلالی پرہیز کیوں کرایا جاتا ہے؟ جلالی جمالی پرہیز یوں کرایا جاتا ہے کہ آپ میں ملکوتی صفات پیدا ہوں، ملکوتی صفات پیدا ہوں، یعنی کہ جس طریقے سے فرشتے کھانے پینے اور لذات سے آ رہی ہیں، یہ صفت پیدا ہو آپ میں اس وقت میں۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ شیطان سے دوستی کرنے کے لیے شیطان بننا پڑتا ہے، اس جیسی حرکتیں کرنی، اس جیسی حرکتیں کرنی ہوتی ہے۔ رحمان بننے کے لیے ملائکہ جیسی کیفیت پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ اچھا چلے جو ہیں یہ، اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں نعمت جب ملتی ہے جب تم اپنی کوئی عزیز چیز قربان کرتے ہو۔ ایک کلیہ ہے یہ نعمت کا، بتایا تھا آپ نے۔ ہے نا یہ بات تو۔ اب آدمی کو عام طور پر جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے وہ کھانا پینا، لذتیں، پیٹ بھر کے کھانا، ہے نا، یہ اس کی اپنی ذات کے لیے جو چیز اس کو زیادہ ہیں، اس کو ترک کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جب آدمی اس کو ترک کرتا ہے اور لذتوں سے دور ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ ملکوتی صفت حاصل کرنے کے لیے، ملکوتی صفات، یعنی کہ یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے اللہ اور اس کو ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز، کوئی ترک اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے اچھا، جب تک ترک نہیں کرو گے تقویٰ نہیں پیدا ہوگا، اور اصل تقویٰ ہے۔ رمضانوں میں تم سے کیا کرایا جاتا ہے؟ حلال چیزیں چھڑوا دی جاتی ہیں ایک وقت تک کے لیے، چونکہ وہ عوام الناس کے لیے ہے نا، خاص لوگوں کے لیے بات نہیں ہے، وہ عوام کے لیے بات ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ عوام کی قوت کے مطابق ان سے ترک کرایا جاتا ہے تاکہ ان میں تقویٰ ہے۔ تو تقوی کی جڑ جو ہے وہ شہوت سے پرہیز ہے۔ اچھا، اب شہوت لذات کی بھی ہے، شہوت غذا کھانے کی بھی ہے، یہ تمام چیزیں شہوات میں ہی آتی ہیں۔ جب ان سے ترک کرتا ہے تو تقویٰ آتا ہے اس کے اندر، اور جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو روحانیت اس سے مانوس ہوتی ہے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ترک نہیں کرتا اور خالی ذکر کرتا ہے تو اس کو ذکر کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن تقوی میں داخل نہیں ہوتا ہے، وہ روحانیت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، جو ملنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بہتر عبادت خالی پیٹ رہنے کو سمجھا۔ آپ بہت کم غذا تناول فرمایا کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کھانے پر زور دیتے ہیں کہ کم کھایا جائے، کم سویا جائے، کم بولا جائے۔ یہ سب
شہوتیں ہیں، بولنا بھی ایک شہوت ہے، دیکھنا بھی ایک شہوت ہے، سونا بھی ایک شہوت ہے۔ جب تک آپ ان تمام شہوات کو ترک نہیں کرتے آپ متقی نہیں ہوتے۔ جس چیز میں آپ کو لذت آئے وہ شہوت ہے، وہ سالکین کے نزدیک وہ شہوت ہو جاتی ہے۔ جس میں آپ کو لذت، ہاں وہ کہتے ہیں جب ذکر میں بھی لذت آ جائے تو یہ شہوت ہو گئی، اب تو اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، تو پھر کیا وہ کہتے ہیں ترک کر دے اس کو، پھر وہ ملامت میں آ جا۔ وہاں تو یہ تھا کہ جب ذکر کرو تو ڈوب جاؤ۔ ڈوبنا ایک الگ بات ہے، وَتَبَتُّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ڈوب جا، سب سے قطع تعلق کر لے۔ جب مزہ آنے لگا تو سمجھ ڈوب ہی گیا نا، کہ ذکر کر رہا ہے تو پھر لذت میں کیسے آ جائے گا؟ مزہ دو طرح کا ہے، ایک مزہ یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں کسی بھی قسم کا غیر کا خیال نہیں ہے، صرف رب کا خیال ہے، یہ مزہ نہیں ہے۔ اور جب اس ذکر میں اس کو یہ خیال آنے لگا کہ ہاں میں بہت ذکر کرنے لگا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے اس میں، وہ تو تب قبر ہو جائے گا فوراً، تب قبر میں چلا گیا وہ۔ ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہو تو اب اس کو ترک کرنا ضرور ہو گیا۔ یہ تو خیال ہوا نا، ہاں خیال غلط ہوا تو فوراً خیال پیدا ہوا تو بس ختم ہو گیا، یہی بات ہے، بس یہی ایک بات ہے کہ خیال ہی ہے غیر کا یا حق کا، خیال ہی تو ہے سب کچھ۔ خیال یقین کی بنیاد ہے، جو پختہ ہوتا جائے وہی قائم ہو جاتا ہے۔ ابھی تو میرا خیال یہی ہے نا کہ رب موجود ہے، اور اگر یہی خیال پکا ہو جائے گمان، اور وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگے سنیں بات، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، وہ سارے یقین بات کے ہیں، اچھا یہ بعد میں ہے۔ پہلے تو صرف یقین ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھڑا ہے مٹی کا، اب میرے علم میں یہ بات ہے کہ گھڑا پانی کے لیے ہوتا ہے، کبھی امکان کیا ہے پانی کے لیے ہوتا ہے، کہ پانی کے لیے ہے، یہ علم ہے، علم الیقین ہے کہ گھڑا پانی کے لیے ہوگا۔ اب یہ نہیں پتا اس میں سرکہ ہے یا شراب ہے یا پانی ہے، یہ تو ڈھکن اٹھنے کے بعد پتہ چلے گا اس میں کیا ہے۔ اب جب ڈھکن اٹھا اور میں نے چکھا وہ پانی تھا، یہ عین الیقین ہو گیا کہ دیکھا پانی ہے، چکھ لیا حق الیقین ہو گیا کہ پانی جیسے سرکہ بھی ہو سکتا ہے، پانی جیسی شراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن چکھنے سے ذائقہ پتہ چل گیا تو یہ ہو گیا حق الیقین کہ یہ پانی ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں، جب چکھ لیا تو حق الیقین، حق الیقین ہو گیا۔ اب اس کی معرفت حاصل ہونا پانی کی کہ گویا یہ سڑا ہوا ہے یا صحیح ہے، وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد پتہ چلے گا، چکھنے سے پتہ چلا، وہی چکھنے سے ہی، چکھنے کے بعد تو حق الیقین ہو گیا نا، لیکن اس کے ذائقے نے آپ کو کیا بتایا؟ پانی ہے، اور یہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہو گیا یہ قابل استعمال ہے تو اس کی معرفت حاصل ہو گئی کہ چھوڑنا اس کو ضروری ہے یا استعمال کرنا ضروری ہے، یہ معرفت ہے اس کی کہ اگر خراب ہے تو پھینک دو، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔